بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جہان رضا میں قسط نمبر 35 کے ساتھ حاضر ہوں۔ وہ جو ہمارا کلام شروع ہے اسی کا ایک شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، جلتی تھی زمین کیسی تھی دھوپ کڑی کیسی، لو وہ قدے بے سایہ اب سایہ کو نہ آیا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ جلتی بمعنی تپتی، کیسی بمعنی کس قدر، کڑی بمعنی سخت، قد بمعنی قامت لمبائی، سایہ کو نہ سایہ کیے ہوئے۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت فرماتے ہیں، حشر کے میدان میں زمین کیسے تپ رہی ہوگی، اس سے بڑھ کر سوا نیزے پر آئے سورج کی گرمی کتنی شدید ہوگی، اس کی دھوپ کی تیزی جھلسا رہی ہوگی۔ وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین کہ جن کا سایہ نہ تھا، خوف کے اس عالم میں آپ گناہ گار امتیوں پر اپنی رحمت کا سایہ فرمائیں گے۔ اس وقت وہاں کا عالم ہی اور ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی رحمت، آخرت میں بھی رحمت، کونین میں بھی رحمت ہی رحمت۔ یہی ہے رحمت للعالمین آپ کی۔ کچھ اشعار عرض کرتا ہوں اسی مفہوم کو واضح اور ظاہر کرتے ہوئے۔ خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، کیا ماہر قیامت ہمیں دکھلائے گا تیزی، سرکار رکھیں گے ہمیں دامن میں چھپا کر، روز معاشر شان رحمت کے کرش میں دیکھنا، ہے عجب پر نور منظر رحمت للعالمین، اثر کیوں کر کرے آفتاب حشر کی گرمی، میرے سر پر تو ہوگا تیرا داماں یا رسول اللہ، گھبرائیں گے سب میرے قیامت کی تپش سے، بے خوف مگر ہوں گے گدایان رسول، اغثنی یا رسول اللہ کے نعرے ہیں محشر میں، رفعنا کے رہا ہے دیکھ لو رحمت محمد کی، چھپائیں گے سب سیاہکاروں کو وہ دامان رحمت میں، ڈرے پھر کیوں غلامان نبی خورشید معاشر سے، ہے سایہ فگن سر پہ پرچم نبی کا، نہیں مارے حشر سے گھبرانے والے۔ اسی کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، طیبہ سے ہم آتے ہیں کہ یہ تو جنا والو، کیا دیکھ کے جیتا ہے جو وہاں سے یہاں آیا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ طیبہ بمعنی مدینہ منورہ، جنا بمعنی جنت، وہاں سے بمعنی وہاں سے۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے جنت کے رہنے والو، ہم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر طیبہ سے یہاں آئے ہیں۔ اصل زندگی، اصل لذت تو محبوب کے پاس رہنے میں ہے۔ ایک چاہنے والے کے لیے محبوب کے وصال میں زندگی ہے، محبوب سے جدائی اور فراق اس کے لیے موت ہے۔ شہر محبوب سے دور آ کر محبوب کے بغیر کیسے رہ پائیں گے۔ کچھ اشعار عرض کرنا چاہتا ہوں اسی مفہوم اور مطلب کو ظاہر کرنے والے۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ کون کہتا ہے کہ
زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں۔ اس گلی سے دور رہ کر کیا مریں ہم کیا جئیں، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں۔ مر جاؤں تو اقبال مجھے خلد کے بدلے، تھوڑی سی زمین چاہیے آقا کے نگر میں۔ جنت سے اس لیے ہم واپس ادیب آئے، دیدار مصطفیٰ ہے دربار مصطفیٰ میں۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لے طوق علم سے اب آزاد ہو اے قمری، چٹھی لیے بخشش کی وہ سرو رواں آیا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے طوق بمعنی حلقہ، پھندا، گلو بند۔ علم بمعنی رنج، غم، دکھ، فکر۔ قمری فاختہ سے یہ ملتا جلتا ایک پرندہ ہے۔ چٹھی بمعنی رکا، خط، پیغام۔ رواں بمعنی چلتا ہوا۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اے قمری، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیری بخشش و نجات کا حکم نامہ لے کر تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ کریم نے غم کی قید سے تیری رہائی کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ اب تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی کسی فکر میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے۔ کچھ اشعار عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہیں امتی کے لیے۔ میری امت پہ کر دے عطائیں، بخش دے مولا سب کی خطائیں۔ مصطفیٰ کر رہے ہیں دعائیں، بخت دیکھو ذرا امتی کے۔ اللہ نے کہا محبوب میرے، امت ہے تیری محبوب مجھے۔ امت کی بخشش کی خاطر کیوں آپ پریشان ہوتے ہیں؟ کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، جو بھی مانگا ملا میرے سرکار سے۔ صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے، ہر گدھا کو سخی نے سخی کر دیا۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نامہ سے رضا کی اب مٹ جاؤ برے کاموں، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے گناہو، اے میری غلط کاریو، اب رضا کے نام اعمال سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ میری نیکوں کاریوں کے پڑلے کا وزن بڑھانے کے لیے میرے مرشد حضرت اچھے میاں تشریف لے آئے ہیں، اب مجھے کوئی غم فکر نہیں۔ کچھ اشعار عرض کرنا چاہتا ہوں پنجابی۔ میں لجپالاں دے لڑ لگی ہاں، میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے بوٹے صدا ہرے رہندے، کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی۔ میں لجپالاں دا منگتا ہاں، میرے پلے بھرے رہندے، صدا خیر منگو لجپالاں دی، جڑے مشکل وچ منہ موڑ دے نہیں۔ اساں رکھیے لاج نہ لگیاں دی، اے لا لیندے تے توڑ دے نہیں۔ یہ عادت ہے لجپالاں دی، بھکھ رہن نہیں دیندے مالاں دی۔ سنگ پیندے انہاں سنگیاں نوں، جڑے سنگ سجنا سنگ جوڑ دے نہیں۔ ہر غم تو رہائی دیندے نے، منگو تے خدائی دیندے نے۔ شالا خیر ہووے انہاں سخیاں دی، جڑے خالی در تو موڑ دے نہیں۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بدکار رضا خوش ہو بدکام بھلے ہوں گے، وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں،
اے غلط کاریاں کرنے والے رضا، عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے غلط کاریاں کرنے والے رضا، اب تو خوش ہو جا، تیری ساری غلط کاریاں نیکوکاریوں سے بدل جائیں گی، اس لیے کہ تیری غم گساری کے لیے تیرے مرشد اچھے میاں جو اچھے اچھوں یعنی نیکوں پرہیزگار لوگوں کے آقا ہیں تشریف لے آئے ہیں، ان کی شفاعت سے تیری جان خلاصی ہو جائے گی۔ قیامت کے دن سختیوں اور شدتوں کا دن ہے، اس قیامت کے دن سب رشتے ناتے بیگانے ہو جائیں گے، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، لیکن صالحین کی محبتیں سلامت اور قائم رہیں گی۔ اللہ کریم اپنے پیاروں کے صدقے میں ان کی محبت و نسبت کے طفیل خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ کچھ اشعار عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی مفہوم کو ظاہر کرتے ہیں۔ محشر میں کسی نے بھی میری بات نہ پوچھی، حامی نظر آیا تو بس ایک تو نظر آیا، پھر بندے کشاکش میں گرفتار نہ دیکھے، جب معجزۂ جنبش ابرو نظر آیا، ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی، اور تو نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا۔